یہ کہانی ہے ایلزابتھ اسپارکل کی، جس کا ماڈلز اور فٹنس کی دنیا میں ایک نام تھا، لیکن اب وہ 50 سال کی ہو چکی ہے۔ اس کا حسن اور اس کی چمک اب پھیکی پڑ گئی ہے۔ اب اس کی جگہ ینگ ماڈلز نے لے لی ہے۔ آج ایلزابتھ کا سالوں سے چل رہا شو بھی بند کر دیا گیا، جس سے اسے بہت غصہ آیا۔ وہ غصے میں گھر واپس آ رہی تھی، تبھی اس کی نظر ایک بل بورڈ پر پڑتی ہے، جہاں کبھی اس کی فوٹوز لگی ہوتی تھی۔ اب وہاں اس کی فوٹوز کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کھو جاتی ہے اور ایک کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں ہوش میں آتے ہی ایلزابتھ رونے لگتی ہے، لیکن وہ کسی کو نہیں بتاتی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہاں ایک ینگ ماڈل جیسا ڈاکٹر اس کی کیئر کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایلزابتھ وہاں سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی پاکٹ میں کچھ ملتا ہے۔ یہ اسے اسی ڈاکٹر نے دیا تھا اور لکھا تھا کہ یہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اس کے بعد وہ اسے دیکھتی ہے، جو ایک ویڈیو ایڈورٹائزنگ میسج ہوتا ہے، جو دی سبسٹانس کمپنی کا ہوتا ہے۔ اس کمپنی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے ڈی این اے کو کاپی کر کے اس کی ایک خوبصورت کاپی جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی لیب شہر میں ایک سیکرٹ جگہ پر ہے۔ ایلزابتھ کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت سی سرجریز کروا چکی تھی، لیکن ایسا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ اس میسج کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے اور ایک نئی جاب کی تلاش کرتی ہے، لیکن اسے ہر پل اپنا سٹارڈم کی بہت یاد آتی ہے، جو اسے اندر ہی اندر بے چین کر کے رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ ایک دن دی سبسٹانس کمپنی کو کال کر دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ پروسیجر کے لیے ریڈی ہے، تو وہ اسے ایک ایڈریس بتاتے ہیں۔ اگلے دن ایلزابتھ کو ایک پارسل ملتا ہے، جس کے اندر ایک کارڈ ہوتا ہے اور اس پر 503 لکھا ہوتا ہے۔ ایلزابتھ اس ایڈریس پر جاتی ہے۔ وہ ایک سنسان جگہ ہوتی ہے۔ وہاں ایک تنگ گلی سے گزر کر وہ ایک لاکر روم میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اس کے نام کا ایک پارسل ہوتا ہے، جسے وہ اپنے گھر لے آتی ہے۔ اس کے اندر بہت سے انجیکشنز اور سیرم ہوتے ہیں، اور ساتھ پروسیجر کا مینول بھی ہوتا ہے۔ اسے اپنا پروسیجر خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک سیرم اپنے اندر انجیکٹ کرتی ہے۔ پہلے تو اسے کچھ فیل نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایک جوان خوبصورت لڑکی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ایلزابتھ کا پرانا جسم بھی بے جان پڑا ہوتا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے خود کو دیکھ کے، کیونکہ اتنی خوبصورت تو وہ اپنی جوانی میں بھی نہیں تھی۔ لیکن جب وہ نہا کر تیار ہونے لگتی ہے تو اس کے ناک سے خون بہنے لگتا ہے، کیونکہ مینول میں لکھی ہوئی کچھ ضروری ہدایات کو وہ مس کر دیتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنے پرانے جسم کو بھی زندہ رکھنا ہوگا، اس لیے وہ اپنے پرانے جسم کو لائف کنیکشن سے جوڑ دیتی ہے اور اس کی کمر پر سٹچنگ کرتی ہے، جہاں سے وہ نئی ایلزابتھ اس کے جسم سے باہر آئی تھی۔ اگلے دن ایلزابتھ ہالی ووڈ میں آڈیشن کے لیے جاتی ہے اور اپنا نام سو بتاتی ہے۔ وہاں پر سب لوگ اس کی خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی چہرہ ہوتا ہے جس کی انہیں سالوں سے تلاش ہوتی ہے، اور وہ راتوں رات ایک بہت بڑی ماڈل بن جاتی ہے۔ سب لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں، لیکن اس سیرم کا اثر صرف 7 دن تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اسے اپنے پرانے جسم میں واپس جانا ہوگا، اور اس جسم میں 7 دن پورے کر کے پھر سے اسی جسم میں واپس آنا ہوگا۔ اور اب 7ویں دن وہ اپنے پرانے جسم میں جانے کا پروسیجر کر رہی ہوتی ہے تو درمیان میں ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پرانی ایلزابتھ بہت ہی زیادہ درد میں جاگتی ہے۔ اس کی پوری کمر پر سٹچز ہوتے ہیں۔ اب وہ سوچتی ہے کہ وہ اب کبھی سو کے جسم میں نہیں جائے گی اور گھر اکیلے ہی وقت گزارے گی، لیکن 7 دن پورے ہوتے ہی اس کے اندر سو کے جسم میں جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنی ریفل کٹ کا یوز کرتی ہے اور پھر سے سو بن جاتی ہے۔ لیکن سو کے روپ میں وہ بہت ہی خود غرض ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے شو کرتی ہے اور ماڈلنگ کی دنیا میں بزی کر دیتی ہے اور ایک نئے سٹارڈم کو انجوائے کرنے لگتی ہے۔ لیکن سو کے روپ میں اسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اس کے سیرم کا اثر ختم ہونے والا ہے، اور اسے ایسے جوان رہنے کے لیے اپنے پرانے جسم کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہوگا، اور اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور اس نئے جسم کو بھی آرام دینا ہوگا۔ جیسے ہی اس کے 7 دن پورے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے واپس گھر آ جاتی ہے، اور آرام کرنے کی جگہ وہ ایلزابتھ کے جسم سے سیرم نکال لیتی ہے، جبکہ مینول میں لکھا تھا کہ ایسا کرنے سے بہت خطرناک رزلٹس سامنے آئیں گے۔ لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اگلے دن پرانی ایلزابتھ جاگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اس کی ایک انگلی بہت تیزی سے بوڑھی ہو گئی ہے۔ یہ سو کے سیرم کا غلط استعمال کرنے کا انجام تھا۔ ایلزابتھ نے کمپنی میں کال کی اور اس پروسیجر کو ریورس کرنے کے لیے کہا، لیکن کمپنی نے جواب دیا کہ یہ پروسیس ریورس نہیں ہو سکتا،
تو الیزابتھ نے کہا کہ سو خوبصورتی کے نشے میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری سو نہیں ہے، تم بھی سو ہو، تمہیں بیلنس بنانا ہوگا۔ اس کے بعد وہ ٹی وی پر سو کا شو دیکھتی ہے، کیسے صرف 2 ویکس میں ہی سو ایک سپر سٹار بن گئی۔ الیزابتھ اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے کی پلاننگ کرتی ہے جو اس کے بوڑھے ہونے کے بعد بھی اس کی عزت کرتا تھا۔ الیزابتھ تیار ہوتی ہے، خوب میک اپ کرتی ہے، لیکن اسے اپنا آپ اچھا نہیں لگتا۔ جب بھی وہ شیشہ دیکھتی ہے اسے بس اپنا حسین چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ وہ بار بار میک اپ کرتی ہے لیکن سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی اور آخر اینڈ میں سارا میک اپ خراب کر دیتی ہے اور اس کا دوست اس کا انتظار ہی کرتا رہتا ہے۔ الیزابتھ تیزی سے پاگل پن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سو ہوش میں آتی ہے تو وہ اپنے شو کے دوران اپنے جسم میں کچھ عجیب سی محسوس کرتی ہے۔ وہ جلدی سے میک اپ روم میں آ جاتی ہے تو اسے اپنے جسم میں چکن لیگ پیس محسوس ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ اس کا خواب ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیونگ روم میں آتی ہے تو اسے بہت سارا جنک فوڈ نظر آتا ہے جو الیزابتھ نے ٹرانسفارم ہونے سے پہلے کھایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ الیزابتھ اپنے 7 دنوں میں کچھ نہیں کرتی، بس کھاتی ہے اور ٹی وی دیکھتی ہے۔ غصے میں وہ کمپنی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیلنس کام نہیں کر رہا۔ وہ مشکل سے 7 دن انجوائے کر پاتی ہے۔ الیزابتھ وقت ضائع کر رہی ہے تو اسے بھی یہی جواب ملتا ہے کہ تم اور الیزابتھ ایک ہی ہو، تو تمہیں بیلنس بنانا ہوگا۔ اگلے دن جب سو شو پر جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شو کینسل کر دیا گیا ہے۔ ایک آدمی اسے بلانے آتا ہے، پروڈیوسر اسے بلا رہے ہیں۔ سو اس سے ملنے جاتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارا شو اس لیے نہیں کینسل ہوا کہ تم نے کام اچھا نہیں کیا، بلکہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ بہت فیمس شو بن چکا ہے۔ پہلے اس شو کی DRP 47 تھی اور اب 200 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ سو اپنے نیو ایئر کے شو کو پریزنٹ کرنے کی تیاری کرے۔ سو بہت خوش تھی لیکن اس کے 7 دن کا وقت اب ختم ہونے والا تھا۔ وہ اپنے ٹائم کو بڑھانے کے لیے الیزابتھ کے جسم سے اور سیرم نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم ہوگا، لیکن وہ ہر رات ایسا ہی کرنے لگتی ہے۔ اس نے الیزابتھ کے جسم سے بہت زیادہ سیرم نکال لیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ ایسا کرنے سے الیزابتھ کی صحت پر برا اثر ہوگا۔ جب الیزابتھ جاگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی عمر تیزی سے بڑھ گئی ہے۔ اس کے جسم کا آدھا حصہ 80 سال جتنا بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو وہ غصے میں کمپنی کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سو اصولوں کے خلاف جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہی اصل سو ہو، تمہیں بیلنس بنانا ہوگا۔ تو اس نے پوچھا اگر وہ اس عمل کو بند کر دے تو کیا ہوگا؟ اس کی عمر واپس ویسی ہی ہو جائے گی جہاں سے اس نے پروسیجر شروع کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، تم اگر سیٹسفائیڈ نہیں تو اسے روک سکتی ہو۔ لیکن الیزابتھ یہ سب ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی دماغی اور جسمانی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹی وی پر سو کو بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ دیکھتی ہے اور خوش ہوتی ہے، لیکن ایک شو میں سو الیزابتھ کے بارے میں برے الفاظ بولتی ہے تو الیزابتھ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اگلے دن جب سو جاگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ الیزابتھ نے گھر کی صفائی نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنا آپا کھو دیتی ہے اور غصے میں الیزابتھ کے جسم سے زیادہ سیرم نکال لیتی ہے۔ سو کو لگتا ہے کہ یہ سیرم اس کے لیے کافی ہوگا، لیکن 3 منتھس گزارنے کے بعد سو کے پاس سیرم ختم ہو جاتا ہے اور جب وہ سیرم نکالنے جاتی ہے تو کچھ بھی باہر نہیں آتا۔ گھبرا کر سو کمپنی کال کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے جسم سے سارا سیرم نکال لیا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اور سیرم تمہیں ملے تو تمہیں سیرم کو نیچرل طریقے سے جنریٹ کرنا ہوگا۔ یہ تبھی پاسبل ہے جب تم جسم کی ادلا بدلی کرو۔ سو کے پورے جسم میں درد ہونے لگتا ہے، اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگتا ہے تو وہ بری حالت میں الیزابتھ کے پاس جاتی ہے اور جسم کو تبدیل کر لیتی ہے۔ اگلے دن جب الیزابتھ جاگتی ہے تو اس کی عمر 150 سال ہو گئی ہوتی ہے۔ ایک اتنے بوڑھے جسم میں قید ہو جاتی ہے، وہ زندگی گزارنے کے قابل بھی نہیں ہوتا وہ جسم۔ تڑپتی الیزابتھ کمپنی کال کرتی ہے اور انہیں یہ سارا پروسیجر بند کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اگلے دن الیزابتھ کو پوائزن ملتا ہے جو سو کے جسم کو ختم کر دے گا۔ اب وہ سو سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پوائزن ڈالنے لگتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سو کو مارنا اپنے آپ کو مارنے جیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ انجیکشن اس کے جسم میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن اسے یاد آتا ہے کہ آج اس کا ایک شو ہے
تبھی اسے سو کے لیے کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ زہر کا انجیکشن نکال کر خود کو اس کے اندر ٹرانسفارم کرنے لگتی ہے اور سو کے ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہوش میں آ جاتی ہے۔ اب دونوں نے ایک ہی ٹائم پر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ تبھی سو کو پتہ چلتا ہے کہ الزبتھ اسے مار رہی تھی، تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ الزبتھ کی جان لے لیتی ہے اور اس کی باڈی کو چھپا دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ شو کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ باتھ روم جاتی ہے تو اس کے دانت ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ مر رہی ہے کیونکہ اس نے الزبتھ کو مار دیا تھا۔ وہ گھبرا جاتی ہے اور تبھی اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پاس ایکٹیویٹر سیرم ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے، لیکن راستے میں اسے پروڈیوسرز روک لیتے ہیں۔ وہ اس کی خوبصورت مسکان دیکھنا چاہتے تھے، لیکن سو مسکرا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے دانت اب گر چکے تھے۔ وہاں سے نکل کر وہ لفٹ میں جاتی ہے تو ادھر دیکھتی ہے کہ ایک ایک کر کے اس کے نیلز بھی گرنے لگے ہیں۔ بری حالت میں وہ گھر پہنچ جاتی ہے۔ ادھر وہ ایکٹیویٹر سیرم انجیکٹ کر دیتی ہے، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وہ سیرم ایک ہی بار استعمال کرنے کے لیے تھا۔ اب سو بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو دیکھتی ہے۔ وہ انسان نہیں تھی، اس کی باڈی ڈی فارم ہو چکی تھی۔ اس کی بہت سارے سر نکل آئے تھے اور پورے جسم پر جگہ جگہ بہت سے ہاتھ بن گئے تھے۔ وہ لڑکی جو دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی، وہ اب ایک مانسٹر بن گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اس نے ایسے ہی اپنی پرفارمنس والی ڈریس پہنی اور الزبتھ کا فیس کا کٹ آؤٹ اپنے فیس پر لگا لیا۔ وہ سٹیج پر پہنچ گئی اسی ڈی فارم باڈی کے ساتھ۔ پہلے لوگوں نے سوچا کہ یہ پرفارمنس کا حصہ ہے، لیکن جب وہ کچھ بولنے لگی تو الزبتھ کے فیس کا کٹ آؤٹ نیچے گر گیا اور اس کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ لوگ چیخنے لگے، اسے مانسٹر بولنے لگے۔ آڈیٹوریم میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک آدمی نے کلہاڑی سے سو کے اوپر وار کر دیا، لیکن سیرم کی وجہ سے اس کے جسم میں تبدیلیاں ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی، لیکن اپنے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ گر گئی اور اس کا جسم پھٹ گیا۔ اس کے کچھ پارٹس ابھی بھی زندہ تھے۔ وہ کسی طرح گھسیٹتے ہوئے ہال آف فریم پہنچ گئی، جو کبھی الزبتھ کی شان میں بنایا گیا تھا۔ وہیں سے اس کا کیریئر سٹارٹ ہوا تھا اور وہیں اس نے اپنی جان دے دی۔